إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے. وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے. ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے. بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. محترم حضرات، اپنی توجہ میری طرف کیجیے، ورنہ میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں، آپ ادھر ہی دیکھ لیں. آپ خطبہ سننے آئے ہیں تو دھیان خطیب کی طرف ہونا چاہیے تاکہ میں آپ کو کچھ بتا سکوں. اب یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کبھی پنکھا نہیں دیکھا؟ ایک نے پنکھا چالو کیا، وہ سب پنکھے کی طرف دیکھ رہے. ایک مائک کی تھوڑا سا کچھ گڑبڑ ہوا، اس کو صحیح کرنے بیٹھا تو سب مائک کی طرف دیکھ رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو، مسجد میں بیٹھے ہو، مسجد کی طرح بیٹھو. جس کا جو کام ہے اس کو اپنا کام کرنے دو. آپ خطبہ سننے کے لیے آئے، خطبہ سنیں، خطیب کی طرف اپنا توجہ کریں تاکہ وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکے. جب میں بیٹھ جا رہا ہوں، پہلے آپ سب اپنا کام دیکھ لیں. جس کو جہاں دیکھنا ہے دیکھے پہلے. وہ کچھ ادب ہوتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھنے کے، کچھ ادب ہوتے ہیں باتوں کو سننے کے، کچھ ادب ہوتا ہے قرآن کریم اور حدیث رسول کو سننے کا. ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے جیسے بیٹھے ہو بس ویسے بیٹھے ہو.
بہرحال یہ چند باتیں تھی، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بڑی مشہور ہے، اور عام طور پر جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے زیادہ تر خطیب اپنے خطبے کو شروع کرتے ہیں اور اس تعلق سے پھر پورے رمضان کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اسی جمعے سے، یعنی رمضان کے آنے سے پہلے جو ایک جمعہ ہوتا ہے، اس جمعے سے ہی تقریباً ایک ماحول بنایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو کیسے گزارنا ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اگر آپ کو اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی برکت کا احساس ہو جائے تو آپ رمضان کے مہینہ بالکل وہی والا معاملہ ہو جائے گا کہ علماء نے لکھا ہے اس طریقے سے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ہمارے پرانے علماء اور پرانے لوگ اس طریقے کے گزرے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے 6 مہینے تک دعا کرتے رہتے تھے، پروردگار میری زندگی میں ایک بار اور رمضان کا مہینہ آ جائے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، پروردگار اس مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں تو اس کو قبول فرما۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کو رمضان کی عظمت پتہ تھی، ان کو رمضان کی برکت پتہ تھی، اور انشاءاللہ اگر حالات ٹھیک رہے اور اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر خطبے ہوتے رہے تو اس رمضان کے مہینے میں جو بھی جمعے پڑھیں گے، 4 یا 5 جو بھی جمعے پڑھتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ رمضان کی عظمت کیا ہے اور رمضان کی برکت کیا ہے۔ ہم لوگوں نے رمضان کے مہینے کو پکوڑیوں کا مہینہ، کچوڑیوں کا مہینہ اور اس طریقے سے بہترین لذیذ کھانوں کا مہینہ بنا لیا۔ یہ رمضان کچوڑی اور پکوڑی کا مہینہ نہیں ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے، رمضان اللہ سے ڈرنے اور استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک جگہ میں نے بڑی اچھی بات پڑھی تھی، لکھا ہوا تھا کہ رمضان یہ توبہ کا مہینہ ہے، رمضان امتحان ہے، اور وہ کیسے امتحان ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی جتنی بھی امتیں آئی تھیں روزے ان پر بھی فرض تھے۔ آپ اکیلے ایسے نہیں ہو کہ جن کے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اچھا، بیچ میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے؟ ڈائریکٹ یہ کہہ دیا جاتا ہے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لیکن بیچ میں ایک جملہ لایا گیا اور یہ بتایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کی 2 وجہ ہے یہ جملہ لانے کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے تاکہ آپ کو یہ رمضان کا مہینہ بوجھ نہ لگے، رمضان کا مہینہ آپ کو بوجھ محسوس نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ یہ آپ سے ہی کروایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے، یعنی جتنی امتیں آئیں ان سے بھی روزے رکھوائے گئے ہیں،
اور ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. آپ اکیلے نہیں ہو اس روزے کا بوجھ اٹھانے والے, اس روزے کو رکھنے والے, اور 1 مہینے تک بھوکے اور پیاسے رہنے والے آپ اکیلے نہیں. جب کوئی چیز بہت سارے لوگوں میں بٹ جاتی ہے نا تو اس کا بوجھ کم ہو جاتا ہے. صرف امت محمد کے اوپر ہی صرف یہ روزے فرض کیے جاتے تو یہ ایک طریقے کا بوجھ ہو جاتا, لیکن یہ ساری امتوں کے اندر جب بانٹ دیے گئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ سے پہلے کی جتنی امتیں آئی, جتنے بھی نبی آئے اور ان کے جتنی بھی امتیں آئیں, ان کو بھی یہ روزے دیے گئے تھے. تو جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی یہ کام کروایا گیا ہے لوگوں سے, تو اس کو ایک طریقے کا احساس جو اس کے اوپر ایک بوجھ کا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کسی کو جب آپ کام پہ رکھیں, آپ اس کو بتائیں آپ کو یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اس کو لگے گا یار بڑے کام بتا دیے آپ نے تو. لیکن جب اس کو پتا چلے گا کہ مجھ سے پہلے جو یہاں پر تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے, تو اس کی جو مینٹلٹی ہے وہ بن جائے گی کہ نہیں یہ تو کام ہے, یہ تو کرنا ہے, وہ بھی کرتے تھے, مجھے بھی کرنا ہے, میں بھی کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ چیز آپ کو بوجھ نہ لگے, آپ کو ہلکا پن محسوس ہو کہ بھائی پہلے بھی لوگ کرتے تھے, مجھے بھی کرنا ہے, میرے اوپر اکیلے تھوڑی نہیں رکھی گئی ہے کہ آپ کو 1 مہینے تک یہ کام کرنا ہے. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کما کتب علی الذین, کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جیسے تم سے پہلے کے لوگوں نے روزے رکھے اور وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو گئے, ایسے ہی تم بھی روزے رکھ کر کامیاب ہو جاؤ. اور تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے, ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اس میں غفلت, سستی برتی اور وہ اللہ رب العالمین کے یہاں فیل ہو گئے. ایسے ہی کہیں تم فیل نہ ہو جانا, کما کتب علی الذین من قبلکم کہہ کر یہ بتا دیا. اور لازمی نتیجہ اس کا آگے بتایا گیا لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. ہم لوگوں نے رمضان کے مہینے کو دیکھو کیا سمجھ لیا. عورتوں کو لگتا ہے کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے, صبح یہ بنا لو, شام کو وہ بنا لو, سحری میں یہ بنا لو, افطار میں یہ بنا لو, ڈھیروں پکوان. وہ بیچاری کچن سے باہر نہیں نکل پاتی, پورا رمضان نکل جاتا ہے. اور آدمیوں کو بھی لگتا کہ اب تو آ گیا مزہ, لوگوں کو لگتا ہے آ گیا مزہ. ارے اللہ کے بندے یہ لا کے دے رہے ہیں, یہ کاٹ لے, یہ بنا لے, اس کی پکوڑی کر, اس کی چٹنی بنا, اس کا یہ کر, اس کا وہ کر. دیکھو منہ میں پانی آ رہا ہے لوگوں کو. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بس مرد لا کے دے رہے اور عورتیں بیچاری بناتے بناتے پریشان ہیں. ایک بار ذرا آپ غور سے سوچو کہ جیسے آپ کو عبادت کرنا ہے ان کو بھی تو کرنا ہے, آپ ان کو کچن سے نکلنے ہی نہیں دے رہے. گھس گئی بیچاری, بنائی لگی, اور شام کو بیٹھیں گے جب کھانے کے لیے کچھ نمک کم لگ رہا ہے. اس کا بھی روزہ ہے بیچاری, ڈال دیا اس نے اندازے سے, کھانے بیٹھیں گے تو یہ حال. عورتوں کو لگتا کھانا بنانے کا مہینہ آ گیا, مردوں کو لگتا کھانا بنوانے کا مہینہ آ گیا. لیکن یہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. اور اس سے آگے تھوڑا سا اور بڑھ جائیے, رمضان کے مہینے میں جو سب سے اہم دن ہوتے ہیں وہ آخر کے 10 دن ہوتے ہیں. سارا مہینہ اہم ہے لیکن آخر کے جو 10 دن ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں. اب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو آخر کے 10 دن ہیں وہ شاپنگ کے دن ہیں, وہ خریداری کرنے کے دن ہیں. شروع کے 20 دن تو گزارے خوب کھانے میں پینے میں, اور آخر کے بھی گزاریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام ان کا یہ بھی ہو جاتا ہے, وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ جو 10 دن ہیں یہ شاپنگ کے, عورتوں کو بھی لگتا ہے یہی شاپنگ کے دن. آپ دیکھیں آخر کے جو 10 دن ہیں وہ اتنے اہم ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتنی زیادہ عبادت کرنا چاہتے تھے کہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اعتکاف میں بیٹھ گئے کہ اب اعتکاف کریں گے, اور اعتکاف میں انسان بھرپور عبادت کرتا ہے. اعتکاف میں بیٹھتا ہی اس لیے تاکہ ساری دنیا سے کٹ جائیں اور خوب سے خوب عبادت کر لیں. اور رمضان کا مہینہ آخر کے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ اتنے اہم ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو 5 طاق راتیں رکھی ہیں جاگنے کے لیے وہ بھی آخر کے 10 دنوں میں رکھی ہیں. اتنے اہم ہوتے آخر والے 10 دن.
اور آخر والے 10 دن ہمارے کہاں گزرتے ہیں؟ وہ مارکیٹ ہو رہی ہے، دن میں وہاں جا رہے ہیں، رات میں وہاں جا رہے ہیں، 12 بجے کے ٹائم آپ دیکھ لو بازار پورا بھرا ہوا ہے، بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، بچوں کے کپڑے رہ گئے، اس کی چپلیں رہ گئی، ارے یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، ارے یہ تو لے آؤ، وہ تو لے آؤ، آج چاند ہو گیا تو پورا مہینہ کھاتے پیتے بالکل پکنک مناتے ہوئے بڑھیا طریقے سے گزار دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ نہیں ہے، اس لیے تھوڑی آیا یہ۔ پھر تو سنو قرآن کریم کیا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، روزے اس لیے تمہیں دیے گئے تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ ڈر آتا ہے کہ نہیں آتا رمضان میں؟ مثال سے بتاؤں آپ کو، اللہ کا ڈر کتنا آ جاتا ہے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ انسان روزے سے ہے، وضو بنانے کے لیے بیٹھا، منہ پورا سوکھ رہا ہے، اس کا بیچارہ کام وام کر کے آیا ہے، پسینہ نکل رہا ہے، گرمی کا موقع ہے، منہ دھویا بڑا اچھا لگ رہا ہے، کلی جب اس نے کی، منہ میں پانی لیا، وضو بنایا یا ایسا ہی منہ دھویا، منہ میں جب اس نے پانی لیا تو پانی پی سکتا ہے کہ نہیں پی سکتا؟ پی سکتا ہے، لیکن نہیں پی رہا ہے۔ کیوں نہیں پی رہا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے اگر میں نے ایک گھونٹ بھی گلے سے نیچے اتار لیا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ڈر آیا، یہ جو تقوی آیا، لعلکم تتقون، روزے اسی لیے فرض کیے گئے، یہ سال بھر تمہارے اندر رہنا چاہیے۔ سمجھ جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون، اس کو جو آخر کا جملہ ہے نا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ یہ جو ڈر آیا نا، آپ دن میں 5 بار وضو بنائیں رمضان کے مہینے میں، مجال ہے آپ ایک بوند بھی اپنے گلے سے نیچے اتار لیں۔ کیوں نہیں اتار رہے ہیں؟ اس لیے نہیں اتار رہے کہ آپ کو معلوم ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ روزے اسی لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پورے سال یہ احساس رہے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان، آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، انسان کمرے کے اندر ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن مجال ہے اس کی کہ بوتل نکال کے ذرا سا پانی پی کے اپنا گلا گیلا کر لے اور کہ چلو ٹھیک ہے کسی نے نہیں دیکھا۔ نہیں کر سکتا وہ، آپ دو گے تب بھی نہیں پیے گا، اکیلا ہوگا تب بھی نہیں پیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ احساس آیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز اللہ رب العالمین پیدا کرنے کے لیے 1 مہینے آپ سے روزے رکھواتا ہے تاکہ اس کا اثر 11 مہینے تک آپ کے اوپر رہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا اہم۔ ایک اور مثال سے سمجھو، ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں، جو جتنا بڑا اور اچھا مہمان، اس کی تیاری اتنی ہی اچھی۔ جتنا بڑا مہمان اس کی تیاری اتنی ہی اچھی۔ آپ کو پتا ہے کہ فلاں صاحب آنے والے ہیں، ارے آج یہ بناؤ، آج وہ بناؤ، آج یہ، یعنی یہ ہماری مینٹلٹی ہے، ہماری ذہنیت ہے یہ کہ جتنا بڑا مہمان ہوگا اس کی تیاری اتنی ہی زیادہ کریں گے اس مہمان کی۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ صرف رمضان نہیں ہے، یہ مہمان بھی ہے، یہ مہمان بھی ہے، اس کی بھی تیاری کرنا ہے۔ لیکن اس کی تیاری ویسے نہیں ہوتی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ اس کی جو تیاری ہوتی ہے وہ نماز سے ہوتی ہے، روزے سے ہوتی ہے، عبادت سے ہوتی ہے، توبہ استغفار سے ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتی ہے، راتوں میں جاگنے سے ہوتی ہے، اعتکاف کرنے سے ہوتی ہے، راتیں جو لیلۃ القدر اور شب قدر کی جو راتیں آتی ہیں اس میں جاگنے سے ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کی تیاری۔ رمضان اتنا بڑا مہمان ہے، اللہ رب العالمین نے 12 مہینے کے اندر اس کو تمام مہینوں کا سردار بنایا، سردار ہے یہ مہینہ۔ تو اپنی ذہنیت جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا چینج کیجیے۔ جو پرانا ایک دھڑا چلا آ رہا ہے، جس طریقے سے آپ بتاتے چلے آ رہے ہیں، وہ اس کے اندر نہیں۔ آپ غور کیجیے، آپ کو کپڑے لینا ہے،
مثال کے طور پر آپ کو کپڑے خریدنا ہے، آپ کو ابھی سے پتا ہے کہ عید کے ٹائم پہ مجھے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لانا ہے، ابھی سے پتا ہے آپ، تو جو کپڑے آپ عید پہ خریدنے کے لیے جائیں گے عید سے ایک ہفتے پہلے سے شروع کریں گے، وہ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے شروع کر دیں، سب سے فارغ ہو جائیں آپ، کیا کیا چاہیے یہ لو، کیا آنا ہے یہ لو، ساری چیزوں سے فارغ، عورتیں بھی اور مرد بھی، ان کو بھی عبادت کرنے کا بھرپور موقع دو اور آپ بھی عبادت کرو۔ یہ اس لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے صحابہ کرام کو تیار کرتے، اور کیسے تیار کرتے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، صحابہ کرام کو جمع کر کے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، او میرے صحابہ ایک بڑا برکت والا مہینہ آنے والا ہے، بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس کا نام رمضان ہے۔ اتاکم رمضان شہر مبارک قد فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں۔ جب آیا نہیں، آنے والا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے بتا رہے ہیں تاکہ انسان تیار ہو جائے پورے طریقے سے۔ قد فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے، اور صرف یہی نہیں فرمایا، آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ اتنا پیارا مہینہ، اتنا بہترین مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ایک مہینے تک جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ سوچیں آپ، ذرا غور کریں، ایک تصور کریں اپنے ذہن کے اندر ایک کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہوگا۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وتغلق فیہ ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیا کیا کر رہا ہے اللہ رب العالمین آپ کے لیے؟ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ جو جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اور جو جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں اس کو کھٹکھٹا کر کھلوانے کی کوشش مت کرو۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب جہنم، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور آگے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر شیطانوں کو بھی باندھ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ جو آخر والا ٹکڑا ہے حدیث کا کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، تو بہت ساری حدیثوں کو جب آپ پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جو سرکش شیطان ہوتے ہیں، جو زیادہ بہکانے والے، جو گرو گھنٹال ٹائپ کے، ان کے سردار ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان سب کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، آپ کو بہکاتا کون ہے؟ نیک عمل کرنے کون نہیں دیتا؟ گناہ کی طرف لے کر کون جاتا ہے؟ شیطان، وہ لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی قید کر دیا۔ اب کون سی چیز بچی جو آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرنے دے؟ اور اگر اب بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور اس طریقے سے آپ نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، تو پھر سمجھ لیجئے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے کوئی اچھا سگنل نہیں، یہ آپ کی بدبختی ہے، یہ آپ کے گناہ ہیں جو آپ کو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرنے دے رہے۔ آپ اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ میرا رب تو اتنا سب کر چکا میرے لیے، جنت کے دروازے کھول چکا، جہنم کے دروازے بند کر چکا، شیطان کو قید کر لیا، اس کے باوجود بھی انسان گناہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہوٹلوں میں پردے ڈال دیے جاتے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر آپ دیکھیں بہت ساری ہوٹلوں میں آپ دیکھیں گے پردے ڈال دیے گئے، اس کے پیچھے کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کر۔ یہ حالت ہم لوگوں نے بنا لی۔
وَتُغَلُّ فِيهِ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اچھا ایک سوال ہے، شیطان قید کر لیے جاتے ہیں پھر بھی انسان گناہ کرتا رہتا ہے، پھر بھی انسان گناہ کرتا رہتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ پہ ابھارنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، گناہ پر ابھارنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کے بس میں ہے، ایک آپ کے بس میں نہیں ہے۔ غور سے سننا اس بات کو، ایک آپ کے کنٹرول میں ہے، ایک آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ رب العالمین کی رحمت سمجھ میں آئے گی۔ گناہ پر ابھارنے والی دو چیزیں، ایک آپ کے کنٹرول میں، ایک آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ شیطان ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو تو اللہ رب العالمین ہی لگام لگا کے رکھتا ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے شیطان، گناہ پہ ابھارنے والی۔ دوسرا گناہ پہ ابھارنے والی چیز انسان کی اپنا نفس ہے، انسان کا اپنا نفس ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھو رمضان کے مہینے میں کہ جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی اس کو اللہ نے قید کر دیا، اور جو چیز آپ کے کنٹرول میں تھی وہ آپ قید نہیں کر پا رہے۔ اگر رمضان میں کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے تو یہ اس کا فالٹ ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ اللہ نے ایک چیز قید کر دی کہ چلو میرا بندہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں پا سکتا شیطان کے اوپر، تو اس کو میں قید کر دیتا ہوں، لیکن نفس پر انسان کنٹرول کر سکتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ اس کو کنٹرول کیجیے، آپ اس کو قید کیجیے۔ جتنا آپ بہکائیں گے نفس اتنا بہکتا چلا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور آخر میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُنَادِي مُنَادٍ، پھر آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، او نیکیوں کے چاہنے والے، او نیکیاں کرنے والے، او نیکیوں کے طلب میں رہنے والے، یا باغی الخیر اقبل، نیکیوں میں خوب آگے بڑھ جا، جتنا بھی تجھ سے ہو سکے خوب نیکیاں کر، یا باغی الخیر اقبل۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، او گناہوں میں رہنے والے، او رات و دن گناہوں کے اندر پڑے رہنے والے، او اللہ سے دور رہنے والے، او قرآن و حدیث سے دور رہنے والے، او اللہ کی عبادت سے دور رہنے والے، او گناہوں کے اندر لت پت انسان، او گناہوں میں ڈوبے رہنے والے، یا باغی الشر اقصر، رک جا، تھم جا، اپنے اوپر کنٹرول کر لے۔ یہ آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رمضان کے مہینے کے بارے میں بتایا، اور سنیں آپ، صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے اور دونوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد کافی ٹائم کے بعد اس میں سے ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، کسی جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا، اور دوسرا آدمی 1 سال تک زندہ رہا، اور اس کے 1 سال کے بعد وہ آدمی اپنی موت، جیسے انسان کو موت آتی، ٹائم ہو جاتا ہے مر جاتا ہے، ایسے ہی انسان کی اپنی طبعی موت مر گیا۔ دوسرا والا 1 سال کے بعد طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، غور سے سننا یہ حدیث، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی 2 انسان جو اللہ کے نبی کے پاس میں آئے تھے، ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا، اس میں سے ایک آدمی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، اور دوسرا آدمی جو 1 سال کے بعد اپنی موت مرا، طبعی موت مرا۔ میں نے دونوں کو دیکھا، دونوں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، میں نے دونوں کو دیکھا، دونوں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ آواز آتی ہے کہ جو انسان نے اپنی موت مرا ہے، طبعی موت مرا ہے، پہلے اس کو جنت کے اندر داخل کرو، بعد میں شہید کو جنت میں داخل کرنا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ بعد میں شہید کو جنت میں داخل کرنا، پہلے جو طبعی موت مرا، بستر پر مرا، پہلے اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔
طلحہ بن عبیداللہ بیان کرتے ہیں میں تو خواب دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دینے والے انسان کو روک دیا گیا اور پہلے جو انسان بستر کے اوپر مرا اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. صبح ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور آ کر بیان کرنے لگے اللہ کے نبی میں نے اسے طریقے کا خواب دیکھا ہے اور میں نے جب یہ خواب دیکھا مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ شہید کو پیچھے کر دیا جائے اور اس انسان کو پہلے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. پیارے نبی نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا الیس قدمک ھذا بعدہ سنۃ فصاما, اے میرے صحابی تم حیرت کر رہے ہو کیا وہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ کہا اللہ کے نبی زندہ رہا. فرمایا فصاما رمضانا, تو اس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ہوں گے, وصلا, اور نمازیں بھی پڑھی ہوں گی. فرمایا یہ اعمال کہاں لے جاؤ گے تم؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر شہید سے بھی بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ کتنا بڑا درجہ ہے شہید کا, اس سے بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے. کیسے؟ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر. آپ نے فرمایا کہ اس نے جو 1 سال تک نمازیں پڑھی اور جو اس نے 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھے اس کا ثواب ہے میرے صحابی تم کہاں لے کر جاؤ گے؟ صحابہ کرام نے سنا, بڑی حیرت ہوئی. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں حیرت ہو رہی ہے, سنو. فلما بینہما ادرک مما بین السماء والارض, اللہ نے پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیا, بعد میں شہید کو جنت کے اندر داخل کر دیا. تمہیں اس بات میں حیرت ہو رہی ہے, سنو. اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے, شہید کو جو مقام دیا ہے اور جو اپنی موت 1 سال کے بعد میں مرا تھا اس کو جو مقام دیا ہے, دونوں کے درمیان میں اتنی دوری ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں دوری ہوتی ہے. مقام کے اندر بھی فرق, جنت میں پہلے داخل ہونے میں بھی فرق اور مقام و مرتبے کے اندر بھی فرق. شہید آدمی جہاں ہے اس سے 1 سال کے بعد مرنے والا جو اپنی موت مرا لیکن رمضان کے مہینے کے روزے رکھ کر نماز پڑھ کر اس دنیا سے گیا, پیارے نبی فرماتے ہیں وہ اتنی بلندیوں پر ہے, وہ شہید سے اتنے اونچے مقام پر ہے, اتنی اونچے مقام پر جیسے زمین اور آسمان کی دوری ہے. تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ رمضان معمولی مہینہ نہیں ہے, بہت اہم مہینہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم, فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تم میں سے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے تو وہ روزے رکھے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تمہاری زندگی میں جس کی زندگی کے اندر بھی رمضان کا مہینہ آ جائے تو وہ روزے رکھے, روزے رکھ لیا کرے. اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اور اگر کوئی بات ہو جائے, کوئی وجہ ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اگر کوئی مجبوری آ جائے, بیمار ہو جاؤ یا کہیں سفر میں چلے جاؤ, روزہ رکھنے کا موقع نہ ملے, فرمایا فعدۃ من ایام اخر, تو ان روزوں کو دوسرے دنوں میں رکھ لیا کرو. روزے معاف نہیں, وہ تو آپ کو رکھنے ہی پڑے. ہمارے یہاں دیکھیے لوگوں کے پاس میں نئے نئے بہانے روزے نہ رکھنے کے. آج اٹھ نہیں پایا کہ آج کچھ طبیعت بوجھل لگ رہی تھی, آج سر ہلکا سا درد کر رہا ہے کہ سحری کھانے کا موقع نہیں ملا, بے شمار بہانے. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے بزرگوں کے پاس میں کم, جوانوں کے پاس زیادہ بہانے. ایسے ہی آپ تراویح کا مسئلہ دیکھ لو, تراویح کے معاملے میں دیکھو, من قام رمضان, اللہ کے نبی بخاری کی روایت پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پورے مہینے ادا کرتا ہے. سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں نوجوانوں کے پیروں میں بڑا درد ہے, او بھاگ رہے, عشاء کی نماز ختم ہوئی, سنتیں بھی پیچھے جا کے پڑھ رہے, کہیں آگے گھر نہ جائیں, آگے پڑھنے کھڑے ہو جائے تو وہ تراویح کی وہ صف نہ بن جائے, کہیں میں پکڑ نہ لیا جاؤ, وہ پیچھے کھڑے ہوتے جا کے. پیروں میں بڑا درد ہوتا نوجوانوں, بزرگ آگے کھڑے, نوجوان پیچھے کھڑے.
یہ پورے مہینے بیچارے ڈٹے ہوئے ہیں جو بزرگ ہیں. نوجوان دیکھو 5 دن کے بعد ہو غائب, 10 دن کے بعد دوسرا غائب, 15 دن کے بعد وہ آدھی سب غائب. یہ نوجوانوں کا حال ہے. عام طور پر آپ اٹھا کر دیکھو, آپ کو بزرگی آگے ملے گی. اس لیے نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, تراویح کی نماز کی پورے طریقے سے پابندی کی. تراویح کی نماز پڑھی, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے. رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا ہے, بہت سارے کام کرنا ہے. میں دھیرے دھیرے آپ کو بتاؤں گا, ایک جمعے میں سب نہیں بتا سکتا. فی الحال آپ کو اپنے کو تیار کرنا ہے رمضان کے لیے. آپ کے جو ایسے کام ہو جس کو آپ ابھی نپٹا سکتے ہو, اس کو رمضان کے لیے مت چھوڑیے, اس کو عید کے لیے مت چھوڑیے. پہلے اسی سارے کام نپٹا دو تاکہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو, مردوں کو اور عورتوں کو زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا, قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا, دعائیں مانگنے کا, توبہ استغفار کرنے کا. یہ ایک مہینہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ امتحان ہے. ایک مہینہ یہ امتحان ہے. اس میں کون اس کے کو پورے طریقے سے ادا کر کے کامیاب ہو جاتا ہے اور کون اس کو پورے طریقے سے ادا نہ کر کے فیل ہو جاتا ہے, بس یہی سمجھ لیجیے. مثال کے طور پر جیسے کسی آدمی کو کوئی ایک کتاب دے دی جائے کہ یہ کتاب پکڑو اور اس کتاب سے خوب تیاری کرو 1 مہینے تک, اور اس کتاب سے تم سے سوال پوچھے جائے. وہ کتاب دے دی گئی, کتاب سب کو ملی, لیکن اس میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھا, اس کو سیریسلی لیا اور اس کی تیاری کی, امتحان میں بیٹھا کامیاب ہو گیا. اور بہت سارے لوگوں کو کتاب ملی, لے جا کے گھر رکھ دی. کتاب ملی, کوئی دھیان نہیں. کتاب ملی, کبھی تھوڑا سا پڑھ لیا, کبھی رکھ دیا. بالکل رمضان کا مہینہ اسی طریقے سے. اب بتائیے وہ امتحان دے گا کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ایسے ہی رمضان کا مہینہ, 1 مہینہ سب کو دیا گیا. کامیاب کس کو ہونا ہے؟ جو اس کی تیاری کرے گا, جو اس کے مطابق چلے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا. ایک حدیث بتا کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہوئے. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا, کہا آمین. صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی, اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ ممبر پہ چڑھتے ہو اور آمین کہتے ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ممبر کی, تو جبریل امین میرے پاس آئی اور آ کر کہا اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو برباد کر دے, لعنت ہو, غارت ہو ایسا آدمی, برباد کر دے اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نبی کا مقام ہے. اس کے سامنے نبی کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے, اللہ برباد کر دے ایسے آدمی کو, غارت کرے ایسے آدمی کو, لعنت ہو ایسے آدمی پر. تو پیارے نبی فرماتے میں نے کہا آمین. جبریل امین نے کہا اللہ برباد کر دے ایسے آدمی کو بھی جو اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پالے. وہ جوان ہو گیا, ماں باپ بوڑھے. جو اپنی زندگی میں ماں باپ کو پائے, اپنی زندگی کے اندر ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنوا سکے, اللہ لعنت کرے ایسے آدمی. یہ جو ماں باپ ہے نا, یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت. کسی اور دن میں آپ کو بتاؤں گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین. تو 2 آدمی ہو گئے, نبی کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے, ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنوا پائے. پیارے نبی کہتے ہیں آمین. تیسرا جبریل امین نے کہا اللہ کی لعنت ہو, اللہ برباد کرے ایسا آدمی, غارت ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا پائے. اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے اوپر بھی اپنی لعنتیں فرمائے, برباد کر دے اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو. پیارے نبی نے فرمایا آمین. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ رمضان کا مہینہ اب یہ دھیمے دھیمے کر کے آ رہا ہے.
ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان میں تھے، اس سال نہیں؟ کسی کو کوئی نہیں پتا کہ رمضان میں کس کو اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. اس لیے ہر رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اچھے طریقے سے گزارنا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ الگ الگ ٹائم پر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو رمضان کا مہینہ بہت اچھے سے گزارنا. اس حدیث کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی، لیکن اس میں آپ 2 چیزیں اور دیکھیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ بد دعا دینے والا کون ہے اور اس بد دعا کے اوپر آمین کی مہر لگانے والا کون ہے. یہ دیکھیں آپ، جس نے بد دعا دی وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور اس بد دعا کے اوپر آمین کی جس نے مہر لگائی وہ تمام نبیوں کا سردار ہے. آپ رمضان کے مہینے کو ہلکے میں نہ لیں، بالکل آپ پورے طریقے سے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.